آج ہم ایک ایسے وقت میں رہ رہے ہیں جہاں اگر ایک معصوم کتے کو بھی بلا وجہ مار دیا جائے نا تو سوشل میڈیا پر اس کے خلاف کافی آواز اٹھتی ہے۔ اینیمل رائٹس آرگنائزیشن سے لے کر عام انسان تک ہر کوئی اس کی مذمت کرتا ہے، انصاف کا مطالبہ کرتا ہے کہ یار جانوروں کے ساتھ ایسا ظلم نہیں ہونا چاہیے، جو بھی جانوروں کے ساتھ ظلم میں ملوث ہو اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لینا چاہیے۔ لیکن دیکھیں اسی وقت میں دنیا کا ایک حصہ ایسا بھی ہے جہاں جانور تو چھوڑیں، معصوم انسانوں کو جس میں عورتیں، بزرگ اور بچے شامل ہیں، انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے۔ جانوروں سے بدتر سلوک ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں فلسطین کی سرزمین پر رہنے والے انسانوں کی، وہ انسان جسے اسرائیلی حکومت، اسرائیلی آرمی انسان ہی نہیں مانتی۔ اب ویسے تو انسان کو انسان ہی نہ ماننا خود اپنے میں بین الاقوامی قوانین کی بہت بڑی مذمت ہے، پر بھائی اسرائیل تو اس سے اوپر ہے۔ اس کے اوپر نہ تو بین الاقوامی قوانین لگتے ہیں اور نہ ہی اس کی سزائیں، جس کی وجہ سے آج اسرائیل، اس کی حکومت اور اس کی آرمی اتنی زیادہ بے لگام ہو چکی ہے کہ پانی کی طرح فلسطینیوں کا خون بہا رہی ہے۔ اور اب کی بار جو یہ کرنے لگی ہے نا، کہنا تو نہیں چاہیے لیکن یہ پچھلے 7-8 مہینوں میں جتنی فلسطینی جانیں نہیں گئی ہوں گی نا، اس سے کہیں زیادہ بہت ہی کم عرصے میں چلی جائیں گی۔ بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے لگاتار خبردار کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل اب جو کرنے لگا ہے نا، اس نے جو اپنی آرمی اور اپنی توپوں کا رخ رفح کی طرف کر دیا ہے، اسے اگر روکا نہیں گیا تو غزہ میں ایسا انسانی بحران آئے گا جسے دوبارہ صحیح نہیں کیا جا سکے گا۔ تو چلیں آج کی اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ آخر رفح ہے کیا، اس کی کیوں اتنی اہمیت ہے اور کیوں اسرائیل اس پر حملے کر رہا ہے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرا نام فیضان رضا مارفانی ہے اور میں آپ کو اپنے چینل پر ویلکم کرتا ہوں۔ اگر آپ نئے ہیں اور آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ تو چلیں اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کے پہلے سوال سے کہ رفح ہے کیا، آج کی اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، رفح غزہ کے ساؤتھ میں واقع ایک شہر کا نام ہے۔ اب یہ شہر اتنا اہم اس لیے ہے کیونکہ اس کے ذریعے غزہ کا بارڈر ایجپٹ اور اسرائیل سے لگتا ہے۔ دو جو مین بارڈر کراسنگز ہیں نا، جس کے ذریعے غزہ میں کچھ آ سکتا ہے اور غزہ سے کچھ جا سکتا ہے، وہ اس شہر میں، یعنی یہ شہر غزہ میں رہنے والے لوگوں کی زندگی کے لیے کافی اہم ہے۔ کیونکہ دیکھیں جتنی بھی امداد بھیجی جا رہی ہے نا، پھر وہ کھانا ہو، دوائیاں ہوں، کپڑے ہوں، لوگ ہوں، وہ اسی شہر کے ذریعے غزہ میں جا سکتے ہیں۔ اور اگر کسی کو علاج کے لیے یا کسی بھی صورت میں غزہ سے باہر آنا ہو نا، تو وہ صرف اسی شہر کے ذریعے غزہ سے باہر آ سکتا ہے۔ اب جیسے یہ جنگ شروع ہوئی نا، تو اسرائیلی آرمی نے رفح کو چھوڑ کر پورے غزہ پر اندھا دھند حملہ کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کو اپنے گھروں کو چھوڑ کر رفح میں آ کر رہنے پر مجبور کر دیا، جس کی وجہ سے رفح کی آبادی، جو کہ یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے قریب 2.5 لاکھ تھی، یہ جنگ شروع ہونے کے بعد اس سال کے شروع میں 15 لاکھ تک پہنچ گئی۔ سیٹلائٹ سے لی گئی امیجز کے مطابق رفح کی زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو خالی ہو۔ قبرستان کے باہر تک لوگ ٹینٹ لگا کر رہ رہے ہیں۔ بھیڑ بکریوں کی طرح اسرائیل نے غزہ کی اکثریتی آبادی کو اتنی چھوٹی سی جگہ میں آ کر رہنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ زیادہ تر غزہ تو برباد ہو چکا ہے۔ اب تک تقریباً 35,000، جی ہاں 35,000 سے زیادہ فلسطینی اسرائیل نے مار دیے ہیں، 79,000 سے زیادہ زخمی ہیں، کوئی گھر نہیں بچا ہے، کوئی امید نہیں بچی۔ یہ ساری درندگی اور تباہیاں مچانے کے بعد اب اسرائیل نے رفح پر بھی، یہ جو اکلوتا شہر بچا ہے نا، اس پر بھی حملہ کرنا شروع کر دیا ہے، یہ کہہ کر کہ یہ شروعات ہے ایسے مشن کی جس کا مقصد ہے حماس کو ختم کر دینا۔ مطلب بھائی اب تک کیا ہو رہا تھا، اور یہ جو ساری تباہیاں مچائی ہیں یہ کس کو ختم کرنے کے لیے تھی؟ بہرحال 6 مئی کو اسرائیلی آرمی کی طرف سے رفح کو خالی کر کے المواسی جانے کے لیے کہا گیا۔ اب یہ جگہ کتنی بڑی ہے اسے آپ نقشے پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس جگہ پر کسی بھی طرح کی فیسیلٹی موجود نہیں ہے۔ خود امریکہ کی طرف سے اس بات کو ایڈمٹ کیا گیا ہے کہ اسرائیل کے پاس رفح کے لیے کوئی ٹھوس منصوبہ موجود نہیں ہے۔ اگر لوگ یہاں چلے بھی جائیں تو انہیں بھوک مری، پیاس اور دردناک موت کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن یہ جانتے ہوئے بھی بڑی تعداد میں لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اسرائیل کے حملوں سے بچنے کے لیے رفح چھوڑ کر جا رہے ہیں۔
کیونکہ ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں۔ اسرائیل نے رفح کو خالی کرانے کے حکم کے اگلے دن سے ہی یعنی 7 مئی سے رفح پر اندھا دھند حملہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ ابو یوسف النجر ہاسپٹل غزہ میں بچے کچے ہاسپٹلز میں سے ایک ہے۔ اسرائیل کی طرف سے اسے بھی نہیں چھوڑا گیا، اس پر بھی اسرائیل نے بمباری شروع کر دی، جس کی وجہ سے مریضوں، ہاسپٹل کے عملے اور وہ لوگ جو وہاں علاج کے لیے آئے تھے نا، ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ کچھ مریضوں کو تو گدھا گاڑی پر بٹھا کر محفوظ جگہ پر پہنچایا گیا۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ پورے غزہ میں صرف یہی ایک ہاسپٹل ہے جس میں ڈائلیسس کی فیسلٹی موجود ہے۔ اب اسرائیل کے اس ہاسپٹل پر حملے کی وجہ سے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق تقریباً 200 ڈائلیسس مریضوں کی جان خطرے میں۔ اگر اس ہاسپٹل کو کچھ ہوا نا تو یہ لوگوں کا کچھ نہیں ہوگا، یہ لوگ کڈنی فیلئر کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اور بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ اسرائیل نے رفح پر حملے کے ساتھ ہی رفح کراسنگ کو اپنے قبضے میں لے کر بند کر دیا، اور ایسا کر کے اس نے جو امداد غزہ میں جانی تھی نا، کھانا تھا، پانی تھا، دوائیاں تھی، فیول تھا، اور وہ لوگ جنہیں علاج کے لیے غزہ سے باہر آنا تھا، ان سب کو بند کر دیا، ان سب کو روک دیا۔ یعنی آپ صرف درندگی دیکھیں کہ پہلے تقریباً 15 لاکھ لوگوں کو ایک چھوٹی سی جگہ پر جمع کیا، پھر انہیں نکلنے کا حکم دینے کے ساتھ ہی ان پر حملہ کر دیا، اور پھر جب اس سے بھی پیٹ نہیں بھرا تو ان لوگوں کا کھانا، پانی، دوائیاں اس کو بھی بند کر دیا۔ لیکن یہ ساری نسل کشی، حیوانیت اور دہشت گردی کے باوجود بھی کچھ دنوں پہلے امریکہ کی طرف سے ریلیز کی گئی رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ کی طرف سے اسرائیل کو جو ہتھیار دیے جا رہے ہیں انہیں اس طرح استعمال کیا گیا ہو جس سے بین الاقوامی قوانین کی مذمت ہوئی ہو۔ یہاں ابھی بھی ڈاؤٹ ہے، ابھی بھی کنفرمیشن نہیں، لیکن اسرائیل کی یہ یقین دہانی کہ وہ امریکی ہتھیاروں کا غلط استعمال نہیں کر رہا، یہ قابل اعتماد بات ہے۔ یعنی یہ جو بھی دکھ رہا ہے، جو بھی دنیا کہہ رہی ہے، یہ سب جھوٹ ہے، اس پر ابھی بھی ڈاؤٹ ہے۔ لیکن وہ اسرائیلی حکومت جس کے لوگ چلتے پھرتے فلسطینیوں کے لیے زہر اگلتے ہیں، وہ اسرائیل کی آرمی جو روز اتنے فلسطینیوں کا خون بہاتی ہے، اس کی بات پر امریکہ کو بھروسہ ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ حال ہی میں یونائٹڈ نیشن وومن کی طرف سے بھی ایک رپورٹ ریلیز کی گئی، جس میں ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی نا، غزہ میں تقریباً 10,000 سے زیادہ عورتوں کو قتل کیا گیا ہے، جس میں سے 6,000 تو مائیں تھیں، جن کے اس دنیا میں جانے کی وجہ سے تقریباً 19,000 بچوں کے اوپر سے ماں کا سایہ جا چکا ہے۔ اس رپورٹ میں فردر یہ بھی کہا گیا کہ رفح کی آبادی میں بچیوں اور عورتوں کی تعداد 7 لاکھ ہے، اور اگر اسرائیل نے رفح پر حملہ کیا نا تو یہ 7 لاکھ عورتوں اور بچیوں کے زخمی اور مرنے کے چانسز کافی زیادہ بڑھ جائیں گے۔ لیکن دیکھیں، ان وارننگز کے باوجود بھی اسرائیل نے رفح پر حملہ کر دیا ہے، اور امریکہ اسے بھرپور سپورٹ کر رہا ہے۔ اب ایسے حالات میں جتنے زیادہ زخمی اور جتنی بری حالت میں غزہ میں رہنے والے لوگ ہیں، اور خود غزہ کی جیسی حالت ہو گئی ہے، اگر کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا اسرائیل کو روکنے کے لیے اور غزہ میں رہنے والے لوگوں کی مدد کے لیے، تو خدا نہ خواستہ ابھی تک یہ جو 7-8 مہینے ہوئے نا جنگ کے، اس میں اتنے لوگوں کی جان نہیں گئی، اس سے کہیں زیادہ بہت ہی کم عرصے میں چلی جائے گی، اور انسانیت کے پاس افسوس کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ تو افسوس سے بہتر ہے ابھی اپنی آواز اٹھائیں اور معصوم لوگوں کو قتل ہونے سے بچائیں۔ اسی کے ساتھ ہی اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، اور رفح میں جب تک یہ ظلم نہیں رکھتا نا، رفح کے بارے میں بات کرنے سے بھی نہیں رکیے گا۔ اللہ حافظ۔